تیری تقریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستم گروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، ستم گروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے، کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ احباب ذی وقار، جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ آئیے حضرات، آج کی تقریر کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بعض ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہندوؤں کو قتل کرنے کا حکم آیا ہے۔ آج ہمارے کچھ بعض غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کر دو، ہندوؤں کو قتل کر دو، مشرکین کو قتل کر دو، اور وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے نکال دو، کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے نکال دو۔ تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا قرآن؟ پیارے، تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا قرآن؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے 12 سال لگ گئے۔ فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے 12 سال لگ گئے۔ آپ خالی ٹرانسلیٹ پڑھ کر کے، کمپیوٹر کا قرآن دیکھ کر کے آپ یہ اعتراض کرو گے کہ قرآن مرڈر کا حکم دیتا ہے، اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اسلام نے کن کن موقعوں پر حکم دیا ہے اور وہاں کیا حالات ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ میرے عزیزو وہ پس منظر کوئی نہیں بتاتا، بلکہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ یہ بتا کر کے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، یہ بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بھی ورغلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر دیکھیں ایسا ایسا حکم آیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کو یہ حکم ایسے ہی مل گیا ہوتا، اگر یہ حکم ہم کو ایسے ہی آ گیا ہوتا تو پیارے یہ ہندوستان نہیں رہتا، ہندوستان کا نقشہ بدل گیا ہوتا، ہندوستان نہیں رہتا، ہندوستان کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ ہم اس کے پیچھے چل پڑتے، ہم اس حکم کے پیچھے چل پڑتے۔ کیا ہم نے ہر ایک کو پکڑ کر مارا ہے؟ کیا ہم نے ہر ایک کو قتل کیا ہے؟ یہ حکم کس لیے تھا اور کیوں آیا تھا؟ اس کا پس منظر آپ کو دیکھنا ہوگا، اس کا پس منظر آپ کو دیکھنا ہوگا۔ حضرات، ایک ایسا شخص ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے، ایک ایسا شخص جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے، حکومت میں موجود کسی عہدیدار کی جان لے لیا ہے اور حکومت کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور وہ لاپتہ ہے، نہیں ملتا۔ تو سپریم کورٹ نے کیا اعلان کیا کہ یہ مجرم فلاں فلاں، اس کے اسکیچ بھی لگا دیے کہ اس کو جہاں چاہو پکڑ لو، اور پولیس کو کیا حکم ہے؟ پولیس کو حکم ہے کہ جہاں تمہیں وہ نظر آ جائے شوٹ کر دو۔ یہ حکم اب کس کے لیے تھا؟ یہ جس نے سارے نقصانات کیے، تم نے وہ ساری چیزیں نہیں بتائیں کہ اس نے کیا کیا کیا، تم ہمیشہ کیا لے کر بیٹھے ہو؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جہاں بھی آدمی ملے اس کو مار دو۔ میرے عزیزو،
پورے حکم کا ایک ٹکڑا لے کر نہیں بیان کیا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن کے متعلق آیتیں آئی ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر دنیا تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اتنی تکلیفیں کہ تم سہ بھی نہیں سکو گے، دیکھ بھی نہیں سکو گے، جو مکہ المکرمہ والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی تھی۔ ان کو گھروں سے نکالا، ان کی جائیدادیں ضبط کی، ان کو قتل کیا، چوراہے پر لا کر کسی خاتون کو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ان سب کے لیے حکم نہیں فرمائے گا؟ یہ ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا، حد سے تجاوز کیا، یہ جس طرح کے مجرم ہیں ان کو جہاں چاہو قتل کر دو۔ کیا یہ انصاف کا حکم نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ کیا ہم کسی ظالم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آج تو دنیا کے لوگوں کے ہاتھ بھی لگ جائے، دنیاوی لوگوں کے ہاتھ بھی مل جائے کسی بچی کا ریپ کرنے والا، کسی خاتون کی عزت سے کھیلنے والا، کیا دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے؟ حضرات، دنیا والے پہلے ہی اس کو شوٹ کر دیتے ہیں، پولیس کے ہاتھ جانے سے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پولیس کے پاس جائے گا تب بھی قانون کے ہاتھ لگے گا، تب بھی اس کو پھانسی تو ہونی ہی ہے، وہ مرے گا۔ یہ انصاف ہے جو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ ان آیتوں پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن المختصر یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مشرک، ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید ہر مشرک کو، ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہر مشرک کو، ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالت جنگ میں ہو، جب ان کی طرف سے تمہارے اوپر حملے ہوں، تمہارے گھر بار اجاڑے جائیں، تب کا حکم ہے۔ اور یہ دنیا میں ہر کوئی حکم دیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے اگر میرے ہندوستان پر، میرے ملک پر کوئی دوسرا حملہ آور ہو جائے تو کیا میں حملہ کرنے والوں کو خاموشی سے بیٹھ کر کے دیکھتا رہوں، یا میں اس کی کلائی پکڑوں، یا اس کو مار ڈالوں، یا میں اس کو شوٹ کر دوں؟ ہندوستان کا ہر غیور آدمی یہ کہے گا، ہندوستان کا ہر آدمی یہ بولے گا تمہارے ملک پر اگر کوئی دوسرے ملک سے آ کر کے حملہ کرے تو اس کو سبق سکھاؤ۔ ہر کوئی کہے گا کہ اس کو سبق سکھاؤ، اس کو اچھی طرح سے سزا دو اگر تمہارے ہاتھ میں آئے۔ یہ انصاف ہے۔ قرآن نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے، جو عزت نفس پر تمہارے حملہ کرے اس کے متعلق تمہیں جواب دینا ہے۔ سیلف ڈیفینس، اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ ہر کوئی آج کر سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اس کو در حقیقت گودی میڈیا نے، دجالی میڈیا نے اپنے پروپیگنڈے کی وجہ سے اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام لیتے کوئی ڈرنے لگ جائے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، میری یہ بات پھیلے گی ضرور، جہاد میں کوئی قباحت نہیں ہے، جہاد میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر برائی ہوتی تو اسلام میں ہوتی ہی نہیں، اگر جہاد میں برائی ہوتی تو پھر جہاد اسلام میں ہوتی ہی نہیں۔ مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو جو لشکر طیبہ کر رہا ہے، ناحق کسی کو اڑانے کا نام جہاد ہے، میں اس طرح کے جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی ہیں، ہم تو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے۔ لشکر طیبہ نام کی کوئی اسلامی تنظیم بھی ہو سکتی ہے، میں تو اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا، میں تو اس بات کو مانتا بھی نہیں کہ آئی ایس نامی اسلام کی کوئی تنظیم بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا، یہ دوسروں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، خالص اسلام پڑھنے والے کی کوئی ایسی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاد ایک پاک و پاوتر لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شہادت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔
میرے عزیزوں، اور میں تمام علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنا بدنام کرنے کے لیے میڈیا اچھالے، جتنا بدنام کرنے کے لیے گودی میڈیا اچھالے، تم اتنا زیادہ اس لفظ کو پاکیزہ طریقے سے لوگوں میں واضح طریقے سے بیان کرو۔ جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہم اس بات سے خوف کیوں ہم اس بات سے خوف کریں؟ ان لوگوں نے اگر تم کو پریشان کرنے کے لیے تمہاری کسی چیز کا نام لے کر بدنام کرنا شروع کر دیا ہے تو تم وہ ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دو گے پیارے؟ وہ تم ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دو گے؟ آج لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، کل اذانوں کو بدنام کریں گے۔ اذانیں جو ہیں ایسی ہوتی ہے، اذان جو ہے ایسی ہوتی ہے، ویسی ہوتی ہے۔ تم اذانیں بند کر دو گے، اذانیں ختم کر دو گے، اذانیں چھوڑ دو گے، اس کے بعد تمہاری نمازوں پر، تمہاری ٹوپیوں، تمہاری داڑھی پر یہ بات آ جائے گی، کیا تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو گے؟ اور وہ کہیں گے معاذ اللہ رب العالمین یہ سب آتنک ہے۔ اگر وہ یہ کہنے لگ جائیں تو کیا تم یہ سب چھوڑ دو گے؟ وہ کہنے لگ جائیں قرآن مجید فرقان حمید آتنک پھیلاتا ہے، آتنک کا حکم دیتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، دہشت کا حکم دیتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو کیا تم قرآن مجید سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ کیا تم قرآن مجید کو چھوڑ دو گے؟ نہیں پیارے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بکواس کرتا ہے، اگر کوئی فضول باتیں کرتا ہے اسلام کے خلاف اگر کوئی فضول بولتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کا صحیح چہرہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔